بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 35 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی نشست میں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 تک کا مطالعہ توفیق ربانی سے ہم کر چکے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 235 سے لے کے 245 یعنی 11 آیات کا ترجمہ رحمت ربانی سے سیکھیں گے، جبکہ اس سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی آیت نمبر 89 سے 101 تک، 99 سے 101 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، وہی بحث وہی موضوع آگے چل رہا ہے طلاق والا، فیما اس کے بارے میں، اور رز تم بھی تم اشارے کنائے سے دو، من خطبت النساء عورتوں کو پیغام نکاح، یعنی طلاق یافتہ عورتوں والی بات ہی آگے بڑھ رہی ہے۔ او اکنن تم، یا پوشیدہ رکھو، پوشیدہ رکھو اس ارادے کو، فی انفسہم اپنے دلوں میں۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جان چکا، اللہ کو معلوم ہو چکا، انکم یہ کہ تم ستذکرونہن ان قریب ذکر کرو گے ان عورتوں سے، ولیکن البتہ یا لیکن، لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے، سرًا خفیہ چھپ کر، اللہ سوائے اس کے، ان تقولو کہ تم کہو، قولا معروفا کوئی بات معروف طریقے سے، یعنی جو معاشرے کا دستور ہے ایسے معاملات پہ نکاح کا پیغام دینے کا مسلمانوں کے معاشرے کا، ولا تعزموا اور نہ تم پختہ ارادہ کر لو، عقدۃ النکاح عقد نکاح کا، نکاح کی گرہ باندھنے کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے عدت یعنی طلاق یافتہ عورت کی، اجلہ اپنی مدت کو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ بس اسی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والے، حلیم بردبار ہیں، حلم والے ہیں۔ لا جناح علیکم نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء کہ اگر تم طلاق دو عورتوں کو، یعنی ایسی عورتوں کو، ما لم تمسوہن کہ تم نے نہ چھوا ہو جنہیں، او تفرضو یا مقرر نہ کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریضہ حق مہر، یعنی صرف نکاح ہوا اور زوجیت کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی، یا مہر کا تعین نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی۔ وَمَتِّعُوهُنَّ تو البتہ کچھ سامان دو انہیں، کچھ متاع دو انہیں، سامان کا تحفہ دو انہیں، علی الموسع خوشحال یعنی وسعت والے پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی قدرت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف خرچ فائدہ پہنچانا ہے، متاع دینا ہے، سامان دینا ہے، تحفہ دینا ہے بھلے طریقے سے۔ حقاً یہ لازم ہے، علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر، خوبی سے عمل کرنے والوں پر۔ وَإِنْ اور اگر طلقتموہن
تم طلاق دے دو انہیں من قبل اس کے ان تمسوہن کہ تم نے چھوا ہو انہیں، یعنی چھونے سے قبل، زوجیت کے تعلق کے قائم ہونے سے پہلے ہی، وقد فرضتم جبکہ تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، فریضہ ان کا مہر، یعنی اوپر والی صورت یہ تھی کہ چھوا نہیں اور مہر مقرر نہیں ہوا، تو وہاں صرف کوئی تحفہ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ صورت ہے کہ چھوا تو نہیں لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، فنصف تو نصف مہر ادا کرو، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا تھا، الا سوا اس کے ان یعفونا کہ وہ عورتیں، یعنی جنہیں طلاق ہوئی وہ عورت معاف کر دے، اور یعفوا یا معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، یعنی جو نصف کی رعایت اسے دی جا رہی ہے وہ رعایت لینے کی بجائے پورا مہر ادا کر دے، وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو، یعنی معاف کر دیا کرو، اقرب یہ زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقوی کے، پرہیزگاری کے، وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ اور نہ بھولا کرو بھلائی کرنا، بینکم آپس میں ایک دوسرے سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، حافظو حفاظت کیا کرو، علی الصلوات نمازوں کی، یعنی اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی، وقوموا اور قائم رہا کرو، للہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، قانتین فرما بردار ہو کر، فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں خوف ہو، یعنی تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا تو پیدل چلتے ہوئے، اور رُكْبَانًا یا سواری پر نماز ادا کرو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما جیسے، علمکم اس نے سکھایا ہے تمہیں، ما وہ جو لم تکونوا نہ تھے تم تعلمون جانتے، یعنی اپنی یاد کا وہ طریقہ اللہ نے جو سکھایا جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً تو وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعً خرچ دینے کی، الی الخول ایک سال تک کی مدت کا، غیر اخراج بغیر نکالے، یعنی گھر سے نکالے بغیر، یہ ظاہر وراثت کے احکام سے پہلے کا حکم ہے، جب وراثت کے احکام آ گئے تو پھر ان احکام پہ عمل ہوگا، سورہ نساء میں جن کی تفصیل آئے گی، فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود چلی جائیں، نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یعنی بیوہ عورت خود گھر چھوڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس بارے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں، من معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب غالب حکمت والے ہیں، وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی، متاعن کچھ فائدہ پہنچایا جائے، جیسے یہ بیوہ کا اوپر حکم تھا، اب یہ بات ہو رہی ہے طلاق یافتہ عورت کی، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً یہ لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، اب آیاتی اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو، سمجھ بوجھ سے کام لو، علم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو خرجو
نکلے تھے میں دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوفن حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، یعنی ہزاروں کی تعداد کے باوجود وہ نکل بھاگے موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ، تو فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ نے، موتو کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اس نے انہیں زندہ فرمایا، یعنی وہ مر گئے تو اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل یقیناً فضل فرمانے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلو اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی یہ جو واقعہ اوپر ذکر ہوا یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ وقاتلو اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وعلمو اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی کون ہے وہ شخص جو یقرض اللہ قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا قرض حسنا کے طور پہ، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے گا اس قرض کو، لہو اس کے لیے، فیضاعفہ تو وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اس قرض کو اس شخص کے لیے، اضعافا کثیرہ کئی گنا زیادہ بڑھاتے ہوئے۔ واللہ یقبض اور اللہ تعالیٰ ہی روزی تنگ کرتا ہے، یعنی اپنی حکمت سے، وَيَبْسُطُ اور کشادہ فرماتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ یہاں آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ان 11 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 248، جبکہ نئے الفاظ کی تعداد تھی نئے الفاظ سے صرف 45، 248 میں سے گویا 203 الفاظ الحمدللہ وہ ہیں جو ہم اب تک کے 34 اسباق میں سیکھ چکے ہیں، اور ان 45 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہماری وکیبلری میں، ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 210 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کو شامل کر کے اب تک ہم 40,724 الفاظ قرآن حکیم کے کل الفاظ 91,265 میں سے کور کر چکے ہیں، جو کہ 44.62% بنتا ہے، یعنی راؤنڈ اباؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 45% الحمدللہ قرآن حکیم کے الفاظ ہم صرف 35 اسباق میں 1309 الفاظ سیکھنے کے نتیجے میں کور کر چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، جس کا تذکرہ میں بارہا کرتا رہتا ہوں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دی ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ رب ذوالجلال ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس سے فائدہ اٹھا کے ہم قرآن حکیم کو اس طرح سمجھیں کہ بغیر ترجمے والے قرآن پاک سے تلاوت کرتے ہوئے یا نماز کے دوران سنتے ہوئے قرآن حکیم کا مفہوم ہمیں سمجھ آئے، جس کے نتیجے میں کلام الہی کی تجلیات ہمارے دلوں پہ اثر ہوں، ہمارے بھی آنسو نکلیں، ہمارا بھی ایمان بڑھے، ہمارے بھی جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ رب ذوالجلال ہمیں صبح و شام کی اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔